ہم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام MMA لانچ کے ساتھ آپ کا میزبان حارث عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، پروگرام MMA لانچ میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں MMA سے تعلق رکھنے والی مختلف شخصیات سے اور ان کینڈیڈیٹ سے جو MMA کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب سید قطب احمد صاحب، PS 102 کی سیٹ سے انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے۔ سید قطب احمد صاحب کا تعارف کراتا رہوں، پچھلی دفعہ MPA بھی رہ چکے ہیں MMA کے پلیٹ فارم سے، اس کے علاوہ UC ناظم بھی رہ چکے ہیں، آپ پیشے کے حساب سے مارکیٹنگ ڈائریکٹر ہیں اور اس کے علاوہ استاد ہیں، ٹرینر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں۔ ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ جی، تھینک یو۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کیمپین کیسے چل رہی ہے؟ جناب زبردست، انشاءاللہ ہم جیت رہے ہیں الیکشن، اور آپ کو 26 تاریخ کو بیت المکرم مسجد کے سامنے ہم انوائٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا جو نماز شکرانہ ہوگی تو اس میں آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے آ کے انشاءاللہ 26 تاریخ کی صبح۔ مجھے بتائیے گا کہ کیا کیمپین چلا رہے ہیں، کون سی ایسی اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ جیت چکے ہیں؟ دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ MMA یا متحدہ مجلس عمل، یہ جماعت اسلامی وہ تنظیم ہے جس نے مستقل غریبوں کے ساتھ اور مظلوموں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، ان کے ساتھ مستقل ٹائم گزارا ہے۔ یہاں پہ وہ لوگ، ہماری کمپین تو وہ لوگ چلا رہے ہیں جو بیچارے مظلوم لوگ ہیں، جن کو پولیس روزانہ کی بنیاد پہ جن کو گھروں سے اٹھایا کرتی تھی۔ ہماری کمپین وہ لوگ چلا رہے ہیں کہ جو 10 دن بجلی کی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہا کرتے تھے۔ ہماری کمپین وہ لوگ چلا رہے ہیں کہ جن کے لاکھوں روپے کے بجلی کے بل آئے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ہماری کمپین تو وہ لوگ چلا رہے ہیں کہ جن کے گھروں کے اندر پینے کے پانی نہیں تھا۔ ہماری کمپین تو وہ لوگ چلا رہے ہیں کہ جن کو شناختی کارڈ کے دفتروں میں ذلیل کر کے باہر نکال دیا جاتا تھا۔ ہم وہ لوگ تھے، یہ کراچی کے لوگ تھے جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اس ظلم کے خلاف اٹھے۔ تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ جس کو مظلوم دعائیں دیتی ہو، جس کو غریب دعائیں دیتا ہو، وہ ہار جائے۔ تو اللہ کا شکر ہے، ہمیں تو کمپین چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہماری تو کمپین کراچی چلا رہا ہے۔ نہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے سب سے زیادہ کیمپین چلی ہے، پورے 5 سال آپ کو ٹائم ملے کیمپین چلانے کا۔ ہم نے تو پورا 5 سال نہیں، ہم نے تو پچھلے 10 سال کمپین چلائی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم واحد وہ لوگ ہیں کہ جس نے مطلب ہم اور کراچی الگ ہے ہی نہیں، ہماری کمپین تو کراچی چلا رہا ہے، یعنی کہ میری کمپین پورا کراچی چلا رہا ہے۔ جیسے کل میں ٹی وی پہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے لوگوں سے کہا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ جس کا غریب اور مظلوم اور بے سہارا لوگ جن کے لیے دعائیں کر رہے ہو نا، وہ ہار ہی نہیں سکتے۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی پوری مدد سے اور ان غریبوں کی دعاؤں سے، کراچی کی عوام کی دعاؤں سے، جو کراچی کے اتنے بہترین لوگ ہیں کراچی کے، اور کراچی کے وہ لوگ یعنی کہ جن کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، کہ جو جب محبت کرتے ہیں تو دل سے محبت کرنے والے ہیں، یہ دل و جان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے جو پہلے بھی جن لوگوں کے لیے محبت کی تھی، دل و جان سے محبت کی تھی، اور اب جب وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں تو ہمیں دل و جان سے محبت کر کے ساتھ دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو کہ مل کے کراچی کی عوام اور کراچی کی آواز بن کے انشاءاللہ ہم جیتیں گے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ مجلس عمل جیتے گی، اسلام کی دعوت جیتے گی، اور انشاءاللہ کراچی بنے گا۔ مجھے بتائیے گا، اسٹوڈنٹ لائف سے پالیٹکس کا آغاز کر دیا تھا آپ نے، گھر والوں کو پتا تھا کہ یہ وہ لڑکا ہوگا جو کراچی والوں کے ساتھ مل کے جو ہے دشمنوں کی اور کراچی کو تباہ کرنے والوں کی بینڈ بجانے والے؟ لیکن یہ میرے خیال سے کہ میرے والدین کو اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرمائے، شاید ان کی وجہ سے آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، جو کچھ ان کی وجہ سے ہے۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ ہم صبح نکلتے تھے اور جناب کالجز کے اندر جایا کرتے تھے، اور والدہ ہماری صبح فجر کے وقت ہمیں بھیجا کرتی تھی، یا ہمارے بھائی جب پٹ کے آتے تھے تو والد صاحب کچھ بھی نہیں کہا کرتے تھے PSF سے اور باقی لوگوں سے، لیکن وہ ایک کہانی تھی۔ لیکن وہ ایک عظیم لوگ تھے جنہوں نے شاید ہماری تربیت بھی کی اور سارا کچھ کیا، لیکن اب ان کے طرح بن تو نہیں پا رہے، نہ ان کی طرح ہم کام کر پا رہے۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جو کہ کراچی کے اور پاکستان کی تعمیر کرنے والے لوگ تھے۔ ہمیں تو ان کی اس کو لیگیسی کو اٹھانا ہے، اس کو لے کے چلنا ہے، اور انشاءاللہ ہم کراچی کو وہ اس مقام تک پہنچائیں گے کہ جس کی ہم لوگوں نے جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا کبھی انشاءاللہ۔ اچھا، لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، مجھے آپ سے سننا ہے کہ آپ کا نام سید قطب احمد کیوں رکھا؟ سید قطب اس طرح رکھا گیا کہ 1966 کے اندر سید قطب شہید جو کہ مصر کے اندر اسلامی تحریک کے اور اخوان المسلمین کے روح رواں تھے،
اور اس پر سید قطب کی شہادت ہوئی ہے. میری ستمبر 1966 میں میری پیدائش ہوئی ہے, تو اسی میں میرے خیال سے 1 مہینے پہلے ان کی شہادت ہوئی وہاں پہ, اور وہاں کے جو بادشاہ تھا اس نے ان کو شہید کیا تھا, تو میرے والد صاحب نے ان کے نام کے اوپر میرا نام رکھ دیا تھا سید قطب. تو اس کی ایک مثال واقعہ بھی بڑا اچھا موجود ہے کہ ایک دفعہ مسجد اقصیٰ کے امام یہاں پہ تشریف لے کر آئے ہوئے تھے, ان کے ایک پروگرام میں ہم موجود تھے. تو میں وہاں پہ گیا اور میں نے اپنا تعارف کروایا کہ میرا نام سید قطب ہے. تو وہ عربی میں ہمارے مترجم کے ساتھ بات کر رہے تھے, دونوں میں آپس میں بات کی, دونوں ہنسنے لگے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ تو وہ مسجد اقصیٰ کے امام صاحب نے کہا کہ میں آپ کو دعا دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھانسی سے بچائے. تو یہ جو رشتہ ہے امت مسلمہ کا, یہ جو رشتہ ہے کہ پاکستان میں سید قطب ہے, اور میں سعودی عرب ایک دفعہ گیا تو ایک مجھے فلسطینی ایک صاحب ملے, وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور گلے لگا کے مجھے کہا سچ اے پلیجر ٹو میٹ سید قطب آفٹر سچ اے لانگ ٹائم. تو یہ جو رشتہ ہے کہ طیب اردوغان کی کل جو فتح ہوئی ہے ترکی کے اندر, اور ہمارے دل رات کو جو ہے جو کیفیت ہماری خوشی کی تھی, یا اخوان مسلمین کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے تو ہمارے دل جو دھڑکتے ہیں. اور اسی طرح پاکستان کے اندر یہ متحدہ مجلس عمل وہ اسلام کی قوت ہے کہ انشاءاللہ جس طرح آج فتح کا جشن ترکی میں بن رہا ہے, میں آپ کو مدعو کرتا ہوں کہ 26 تاریخ کو اس فتح کے جشن میں آپ نے ضرور شرکت کر کے اس میں انشاءاللہ. جتنے موٹیویشنل اسپیکر کے بارے میں آپ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ ہیں, آپ اتنا موٹیویٹ کر بھی رہے ہیں, لیکن واقعی یہ والی بات مجھے بھی بہت امپورٹنٹ لگتی ہے, اور میرے خیال میں یہ بات ہے, میں آپ سے بھی اس بارے میں رائے جاننا چاہوں گا کہ طیب اردوغان کی فتح جو ہے اس سے پاکستانی سیاست کے اوپر کوئی امپیکٹ پڑ سکتا ہے, متحدہ مجلس عمل کوئی موٹیویٹ ہوگی؟ دیکھیں جی, میں ایک چیز تو فرق پڑ سکتا ہے, اور وہ فرق پڑ رہا ہے اس کا, وہ یہ ہے کہ متحدہ مجلس عمل یا طیب اردوغان نے ایک بات واضح کی ہے کہ اسلام کے اندر سلوشن ہے, اسلام حل ہے پورے تمام چیزوں کا. دین کے پر کام کرنے والے لوگ جو ہیں, یا دین کی دعوت کو لے کے اٹھنے والے جو ہیں, وہی ظلم سے نجات دلا سکتے ہیں, وہی اکانومی ٹھیک کر سکتے ہیں, وہی مشکلات اور پریشانیوں کو حل کر سکتے ہیں. اس پاکستان کے اندر پچھلے 70 سال کے اندر سیکولر لوگوں کی حکومت رہی ہے. یہاں پہ ہر وہ پارٹی حکومت کی ہے جو کہ سیکولر دعویٰ کرتی ہے, کبھی بھی اسلامسٹ کی یہاں پہ حکومت نہیں آئی. اور مزے کی بات یہ کہ باتیں ہمیں سناتے ہیں, یہ سارے کے سارے سیکولر لوگ حکومت کے اندر رہے ہیں, انہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے. یہ اسلام کی قوت ہے, اسلام کی دعوت ہے, یہ قرآن کا پیغام ہے, اور یہ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو پاکستان کی مشکلات کو حل کر سکتا ہے. یہ پیغام طیب اردوغان نے دیا تھا, یہی پیغام ہم دیتے ہیں. ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. انہوں نے استنبول کو تبدیل کیا اور پورے ترکی کو تبدیل کر کے رکھ دیا. انشاءاللہ ہم کراچی کو تبدیل کریں گے اور پورے پاکستان کو تبدیل کر کے رکھ دیں گے. اور جس طریقے سے لوگ کراچی کے اور پاکستان کے ہمارے ساتھ ہیں, اور جس طریقے سے یہ سارے لوگ ہماری کمپین چلا رہے ہیں, یہ کراچی ہماری کمپین چلا رہا ہے, انشاءاللہ اسلام کی فتح ہوگی. اور یہ جتنے سیکولر لوگ ہیں جو بڑی بڑی باتیں جتنی مرضی کرتے ہوں, یہ بلوں کے اندر چھپ جائیں گے. ان کی ہمت نہیں ہوگی کہ یہ 26 تاریخ کو سڑکوں کے باہر بھی نکل سکے انشاءاللہ. تو جماعت اسلامی کو ہی کیوں چوز کیا سیاست کے لیے؟ آپ تو جوان تھے اور اس وقت کالجز کے اندر بہت ساری آرگنائزیشنز تھی, پہلے جمعیت کو چنا پھر جماعت کو چنا. ایک تو چلیں سمجھ میں آتی ہے والدین کی تربیت جو انہوں نے جس نام سے ابتدا کی تھی, اس کے علاوہ کوئی خاص بات ایسی ہو کہ آپ نے بولا نہیں جماعت اسلامی بیسٹ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جماعت اسلامی اس لیے کی کہ اس میں شامل ہوئے کہ ہم دین کو اور اسلام کی دعوت کرنے جو قاضی صاحب کی بدولت کہ جماعت اسلامی کو مولانا مدنی نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہم جماعت اسلامی کی طرف لوگوں کو بلائیں, انہوں نے اس لیے بلایا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اسلام کی طرف لوگوں کو بلائیں اور دین کی طرف لوگوں کو اکٹھا کریں. اور یہی وہ چیز تھی میرے خیال سے جس نے جماعت اسلامی کی طرف ہمیں جانے کی موقع فراہم کیا. دوسری بات یہ کہ جماعت اسلامی یا دین کی کوئی بھی تحریک ہوتی ہے وہ آپ کی تربیت کرتی ہے, آپ کو ٹھیک رکھتی ہے, آپ کے ساتھ اس کو لے کے چلتی ہے. تو یہی وہ چیزیں تھی جس نے اس کی طرف متوجہ کیا اور اس کی طرف کام کیا. اور الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ایک زبردست چوائس ہے, اور میرے خیال ہے یہی وہ چیز ہے کہ جو دنیا کے اندر بھی کامیابی بھی دے گی اور آخرت میں بھی اس کے ذریعے سے کامیابی ملے گی انشاءاللہ. 2002 کی MMA اور آج کی MMA, مطلب کافی عرصے بعد دینی جماعتوں کا دوبارہ اتحاد ہوا ہے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھیں؟ دیکھیں یہ تو میرے دل کی تمنا تھی کہ متحدہ مجلس عمل کا اتحاد ہو جائے. مجھے آج تک یاد ہے کہ قاضی حسین احمد مرحوم ان کے انتقال سے 3-4 مہینے پہلے میرے والد صاحب بیمار تھے, میرے گھر آئے ہوئے تھے, ہم آپس میں بیٹھے تھے, اور نصر اللہ خان شجی صاحب شہید بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. تو میں نے قاضی صاحب سے کہا تھا قاضی صاحب کسی طریقے سے MMA کو بنوا دیں. تو قاضی صاحب نے کہا تھا کہ جب تک آپ لوگ چاہیں گے یہ MMA بنتی جائے گی,
اور جب آپ چاہیں گے تو نہیں بنیں گے. یہ دل کی خواہش تھی کہ دین کی جتنی تحریکیں ہیں نا ان کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. دین کے لوگوں کو دیکھیں, پاکستان کا جو ایک غریب آدمی ہے نا, پاکستان کا ایک بزنس مین ہے, پاکستان کا کوئی بھی ہے, وہ اللہ کے قرآن کے لیے ووٹ دیتا ہے, اللہ کے دین کے لیے ووٹ دیتا ہے. ہم سب کو اپنے اختلافات بلا کے دین کتنے مکھٹا, الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے قائدین نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اور اس کے اوپر وہ آگے انہوں نے اس کو متحد ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہی وہ پیغام ہے جو پاکستان کو تبدیل کر کے چھوڑے گا انشاءاللہ. کل میری بیت المکرم کے سامنے ایک ورکر سے بات ہو رہی تھی, بڑا جوش اور جذبات کے ساتھ باتیں کر رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے 2002 کے ایم اے میں اور آج میں؟ کہتے ہیں یار اس وقت قاضی صاحب تھے, اب قاضی صاحب نہیں, اللہ تعالیٰ قاضی صاحب جنت میں بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ جو ہے علامہ شاہ احمد نورانی صاحب, اور میرے خیال سے کہ صرف ایم ایم اے کے اندر اگر قاضی صاحب کا ذکر کیا جائے اور علامہ صاحب کا شاہ احمد نورانی کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. میں نے بغیر علامہ کا جو بہت بڑا کردار ہے اس کے اندر, اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی بہت بڑا کردار ہے. یہ عظیم لوگ ہیں, یعنی کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ جتنے, میں نے کہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی مدظر علیہ صاحب کی جتنا پیار اور محبت تھا, یعنی کہ میں اپنی بات کرتا ہوں, میں کارکن, میں ان کے گھر جایا کرتا تھا, جس طریقے سے وہ کھانا پیش کیا کرتے تھے ہم لوگوں کو, جس طرح میاں ان کے صاحبزادگان ہیں سارے, وہ جس طرح محبت سے پیش آتے ہیں, یہ دین کے لوگ ہی کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان لوگوں نے جو ہمیں راستہ دیا تھا یہی وہ راستہ ہے کامیابی کا, اور اسی راستے سے انشاءاللہ ہم آگے چل کے پاکستان کے ان تمام لوگوں کو قیادت فراہم کر رہے ہیں کہ جو کہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے کسی طریقے سے ظلم کا خاتمہ ہو سکے. سید قطب احمد ایک بار ایم پی رہ چکے ہیں, یو سی ناظم بھی رہ چکے ہیں, ٹھیک ہے, عوام ان کو کیوں ووٹ دے؟ انہوں نے ایسے کون سے کارنامے کرائے تھے جب وہ ایم پی اے تھے یا یو سی ناظم تھے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑی سی کریکشن دے دوں کہ میں 2002 میں نے ایم کیو ایم کو ہرایا تھا, صحیح ہے, لیکن کیونکہ ایم کیو ایم اس زمانے میں حکومت میں تھی اور ان کی بدماشی تھی تو انہوں نے 1 مہینے بعد نتیجہ تبدیل کر دیا تھا. انہوں نے مطلب 1 مہینے کے ایم پی اے رہے, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ مہینہ ایک تھا, لیکن اس کے بعد ہم تو اسی محلوں اور علاقوں کے اندر موجود رہے, لیکن ایم کیو ایم کے ایم پی اس علاقوں کے اندر نہیں آ سکے. یہ بات نوٹ کریے گا, 1 مہینے کا ایم پی اے. ہاں, 1 مہینے کا ایم پی اے نہیں, ہم تو مستقل آبادیوں کے اندر رہے, لوگوں کے درمیان رہے. لیکن عجیب بات ہے کہ ایم کیو ایم کا جو ایم پی اے الیکٹ ہوا تھا وہ 1 مہینے بعد غائب ہو گیا, آج تک پتہ نہیں ہے وہ کہاں گئے. لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو شاید تھوڑی سی ریلیٹڈ ہے, لیکن میں بتاؤں کہ میں کہتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں نے جس طریقے سے, اتنے بہترین لوگ ہیں, اتنے زبردست لوگ ہیں کہ ان لوگوں نے ایم کیو ایم کو ووٹ دیے, جماعت اسلامی کو ووٹ دیا, دین کو ووٹ دیے, اور یہ خالص لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لگی لپٹی لپ کرنے والی بات نہیں, جو شروع میں میں کہا نا محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو یہی وہ لوگ ہیں کہ انشاءاللہ یہ لوگ جس طریقے سے دین کے ساتھ جڑے رہے ہیں, یہ واحد تحریک ہے. یہ کراچی شہر ایسا ہے کہ عصبیت میں ہونے کے باوجود, طرف جانے کے باوجود دین سے الگ نہیں ہوئے. اسی طرح مسجدیں بھری ہوئی ہیں, اسی طرح اعتکاف کے اندر نوجوان موجود ہیں, اسی طرح ایک دین کا پورا ایک غلغلہ یہاں پہ کراچی میں نظر آتا ہے. تو یہ وہ دین سے جڑنا ہے انشاءاللہ. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جماعت اسلامی کا, ہم تو گلشن اقبال میں پہلے بھی جیتے تھے, ہم ہر دفعہ وہاں پہ جیتے ہیں کہ 2002 میں ہم نے صوبائی اور قومی جیتی. اس کے بعد جو 2005 میں بلدیاتی الیکشن ہوئے تو 13 میں سے 8 یوسیاں ہم نے جیتی. اس کے بعد 2013 کے الیکشن میں بھی ہم جیت رہے تھے الیکشن, اور ہم جیت بھی جاتے ہیں. ہماری قیادت نے جو فیصلہ کیا اس کو ہم دل و جان سے ہمیں قبول ہے. لیکن انشاءاللہ یہ گلشن اقبال, یہ بہادر آباد کا علاقہ, یہ دین کا گڑھ آیا ہے, دین کا سپاہی آئے ہیں سارے کے سارے, اور یہ پورے پاکستان کے اندر ٹرینڈ کو ثابت کریں گے. یہ بہادر آباد کا ایک بات کہہ رہے ہیں, حارث صاحب ایک بات مکمل کروں. بہادر آباد وہ علاقہ ہے کہ جو کہ پاکستان کی معاشی شہرک کو چلانے والے لوگوں پہ مشتمل ہے. وہاں پہ میمن کمیونٹی, وہاں پہ جو دہلی سوداگران وہ موجود ہیں, جو پوری معاشی شہرک کو چلانے والے لوگ ہیں, یہ پاکستان کو چلانے والے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں, جو پاکستان کو تبدیل کرنے والے لوگ ہیں, یہ ہماری اکانومی کو چلانے والے لوگ ہیں, یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. گلشن اقبال پڑھے لکھے لوگوں کے, یہاں پہ غریب آبادیاں بھی ہیں, یہاں پہ بے سہارا لوگ بھی ہیں, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ سارے کے سارے لوگ پورے پاکستان کے ٹرینڈ کو چینج کریں گے, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اندر سیاست ہوتی کیا ہے. انشاءاللہ ہم دکھائیں گے. پچھلے 3-4 سال کے حالات دیکھیں کراچی شہر کے تو کافی خوفناک حالات تھے, لیکن اب جب سے رینجر نے آپریشن کیا ہے تو کہتے ہیں کہ کافی حد تک بہتری آ گئی ہے. پچھلے الیکشنز کی بات کی جائے تو دھاندلی کا بہت شور مچتا تھا, اور ہوتی بھی تھی, نظر بھی آتی تھی کہ باقاعدہ منظم انداز میں دھاندلی کی جاتی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے
اس الیکشن میں ایم ایم اے کیا کردار ادا کر سکتی ہے, اور دوسری بات یہ کہ دھاندلی کا شور اس الیکشن میں کتنا کم ہو جائے گا؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کراچی کے باشعور لوگ ہیں نا, وہ اپنے ووٹ کا تحفظ کریں گے, اور جب ووٹ کے لوگ خود تحفظ کرنے نکلتے ہیں تو کسی کی دھاندلی کی ہمت نہیں ہوتی. 2002 کے الیکشن میں جب ہم کامیابی ہم نے لی تھی اور ایم کیو ایم کو ہرایا تھا, تو ہمارے جو علاقے کے جتنے ووٹرز تھے انہوں نے نکل کے پولنگ اسٹیشنز پہ کھڑے ہو کے اپنے ووٹ کا حفاظت کی تھی. میں اس بات کو بلیو کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس دفعہ بھی یہی لوگ نکل کے اپنے ووٹ کا تحفظ کریں گے. ٹھیک ہے, رینجرز نے اچھا کام کیا ہے, کراچی کے اندر امن و امان ہے, لیکن اسی ساری صورتحال کے اندر اس امن و امان جو بھی ہے, اب یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک دوسری قسم کا سکون ہے, اس کے پیچھے اب کیا صورت بنتے اللہ تعالیٰ, لیکن جو جنرلی حالات ہیں وہ کافی الحمدللہ بہتر ہیں, اور اس میں وہ صورتحال شاید نہیں ہوگی جو پچھلی ہوتی رہی, لیکن ہم اپنے ووٹ کا تحفظ خود کریں گے. کراچی والے اپنے ووٹ کا تحفظ خود کریں گے, پاکستان کے عوام اپنے ووٹ کا تحفظ خود کریں گے. اور ہم یہ تو لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کتب بھائی ہم تو نکل کے اپنا ووٹ بھی ڈالیں گے اور پھر انشور کریں گے کہ ہمارے ووٹ کو کوئی اور جو ہے نا اس کو سٹیل نہ کر سکے. تو انشاءاللہ ہم اپنے ووٹ کا تحفظ کریں گے, کراچی کے عوام اور ہم مل کے, ہم ایک ہی ہیں, ہم سب مل کے کریں گے, تو انشاءاللہ ہمارے ووٹ کو کوئی کہیں نہیں لے آ سکتا. اس دفعہ جتنی بھی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ہیڈ کراچی سے الیکشن لڑ رہے ہیں, اتنا زیادہ فوکس کراچی کے الیکشن پہ شاید ہوگا, اور کراچی کی پبلک بھی یہ بات دیکھ رہی ہے کہ اب کون کون سی پارٹیز کراچی میں رنگ لانے جا رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے, کوئی خاص کوئی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے کراچی شہر میں؟ دیکھیے جی, میں تو کل ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ایک صاحب سے سوال کیا کہ عمران خان صاحب کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ حیدرآباد میں دکانیں کون کون سی وہاں پہ موجود ہیں, یا یہ کہ وہ ہمارے ایک صاحب کہتے تھے کہ وہ ان کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم انصاف کہتے ہیں, انصاف دلائیں گے, انصاف کس چیز کا دلائیں گے وہ بھی نہیں پتا ان کو. جو شخص اپنے کاغذات جمع کرانے جہاں پہ نہ آئے وہ کیا کراچی کی جو ہے خدمت کرے گا اور کیا کام کرے گا. اور ہمارے جو صوبائی اسمبلی کے جو لوگ ہیں یا دوسری سارے لوگ ہیں, ہمارا تو جینا مرنا کراچی کے اندر ہے, ہم نے ساری زندگی کراچی میں گزاری ہے, ہم نے ساری زندگی جو ہے نا کراچی کے عوام کے ساتھ ہم نے جینا مرنا ہے اور ساری چیزیں ہم نے, تو ہمارا اور ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. there is no match, کسی عمران خان صاحب ہوں یا کوئی ہوں, ان کا تو there is no match at all. یعنی کہ مطلب اتنے بھی بیوقوف نہیں ہیں, لوگوں کو جو ہے نا ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں لوگ کہ وہ باہر سے آئیں گے, اڑ کے آئیں گے اور چلے جائیں گے, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا کہ اگر خدا نہ خواستہ جو کہ جس کی کوئی امید نہیں ہے جیت بھی کے تو دوبارہ بائی الیکشن کرنا ہے. تو کراچی کے لوگ بادشاہ لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کس کو جتانا ہے اور کس کو نہیں جتانا. تو کراچی کے لوگ تو ہمیں جتا چکے ہیں, اور یہ چیز میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا, ہم تو لوگوں سے مل رہے ہیں. مجھے ایک صاحب نے فون کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ کتب بھائی آپ جیت چکے ہیں. میں نے کہا جی کیسے؟ تو کہتے جی کسی بھی مسجد میں کسی کا نام لے کے دعا نہیں کی جاتی, 29ویں شب کو ہم نے آپ کا نام لے کے آپ کے لیے دعا کی ہے. دیکھیں یہ وہ سمبلز ہوتے ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ کامیابی آنے والی ہے. ایک صاحب نے مجھے فون کیا, انہوں نے کہا تو بھائی آپ کامیاب ہو گئے ہیں. میں نے کیسے کہتے ہیں, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ہار پہنا رہا ہوں. تو اب دیکھیں یہ وہ اشارے ہیں جو اللہ تعالیٰ, یہ میرے نہیں کہہ رہے لوگ, عام لوگ مجھے ووٹر جو ہمارے بھائی ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں فون کر کے کہہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کراچی کے لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جن کی کوئی یہ نہیں, یہ باشعور لوگ ہیں, یہ انشاءاللہ جو کچھ کریں گے نا لوگوں کو اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ. میرے خیال میں ہمیں کراچی میں نا بڑے بڑے اسپیکرز لگوا دینے چاہیے, مائک سسٹم لگوا دینا چاہیے, اور اس کے بعد موٹیویشن کے لیے آپ کو کھڑا کر دینا چاہیے تاکہ کراچی کے وہ موٹیویٹ ہو جائے اور جب ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکل جائے. کیونکہ پچھلے الیکشن سے ٹرن آؤٹ بھی اتنا زیادہ اچھا نہیں رہا ہے, بہرحال جو بھی چیز تھی. اچھا مجھے صرف اتنی سی بات بتائیے, کراچی شہر میں مسائل بہت ہیں, آپ نے کون سے ایسے مسائل آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ الیکشن جیتنے کے بعد فوری طور پہ عمل کیا جائے؟ دیکھیں جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم کراچی کو عزت دیں گے. صحیح, یہ جو سب سے بڑی بات ہے نا, دیکھیں جس شہر کو عزت اگر ہم نے دے دی, اس کو وہ مقام دے دیا جس کا حق ہے, تو لوگ اپنے مسئلے سارے خود حل کر سکتے ہیں. میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. یعنی کہ میرا جو ایک محلے والا جو شخص ہے, جگہ وہ نادرہ کے دفاتر کے لائن میں اگر کھڑا ہوتا ہے جا کے, اور اس سے وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے نانا جو 1950 میں آئے تھے ان کے ریپیٹریشن سرٹیفکیٹ لے کر آؤ, یا تمہارے دادا جو 1952 کے اندر ہجرت کر کے آئے تھے تو ان کے بارے میں بتاؤ, یا وہ لوگ جو بنگلہ دیش کے اندر بہاری حضرات جو تھے وہ سارے جو نا یہاں پہ جب آئے تھے تو ان کی ریپیٹریشن جنہوں نے اپنی جانیں لگا دی پاکستان کے لیے, قربان کر دیا پاکستان کو, ان سے پوچھتے ہو. یعنی کہ وہ لوگ جو بنگلہ دیش کو جنہوں نے نامنظور کیا, جنہوں نے, اور پاکستان کو آپٹ کیا جن لوگوں نے, ان کے ساتھ اس طرح ان کو ذلیل کیا جاتا ہے سارے اس کے اندر.
یا وہ پختون لوگ کہ جنہوں نے جو ہے نا ہماری حفاظت کی ہے ساری کی ساری, ان کو ڈیلیٹ کیا جاتا ہے. یہ تو مسئلہ حل کروا دیا نا آپ نے, بہت سارے دھرنے. میری بات تو سنیں, میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں یہ عزت دینے والی بات کہہ رہا ہوں کہ جب میرے کسی بھائی کو جا کے وہ پوچھے گا نا کہ 1950 میں تمہارے جو دادا ہجرت کر کے آئے تھے تو ان کے ڈاکومنٹ لے کر آؤ, اور اگر وہ ڈاکومنٹ لے کر نہ آئے تو اس کی فائل اٹھا کے وہ چھوٹی سی کھڑکی میں اٹھا کے باہر پھینک دے. تو میں نے اس کو نادرہ کے اس آفیسرز کو میں نے ایک بات ان سے پوچھی, میں نے کہا تم اپنی بارے میں بتاؤ کہ تم کتنے بڑے پاکستانی ہو. ہم سے پوچھتے ہو پاکستانی, ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں پوچھتے ہو کہ ہم پاکستانی ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ جو عزت دینے والی بات ہے, میرے محلے کے اندر علاقے کے اندر 10 دن لائٹ نہیں آئی ایک غریب آبادی کے اندر. میں نے KFC والوں سے پوچھا کہ ان کا کیا قصور ہے, وہ کہتے ہیں جی 20% لوگ ڈیفالٹ ہے. میں نے کہا 80% لوگ جو تمہیں بل پے کر رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے اس کے اندر. یہاں پہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں کے اندر 2.5 لاکھ روپے کے ان کے بل آتے ہیں ان کے اندر. یہاں پہ 25 تاریخ کو بجلی کا بل نہیں آتا تو 20 تاریخ کو کی الیکٹرک والے گھروں پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ عزت دیں گے, ہم عزت کا مقام دیں گے. یہاں پہ ان کو وہ ہم مقام دیں گے جس کا کراچی ڈیزرو کرتا ہے. مجھے بتائیں نا میری بیوی کے کیا قصور ہے کہ جب وہ کراچی کے اندر, جب وہ میرے بیوی نے مجھ سے کہا کہ میرے تو سارے جسم میں درد ہوتا رہتا ہے, کبھی ہاتھ میں درد ہو رہا ہے, کبھی ٹانگ میں درد ہو رہا ہے, کبھی میرے سر میں درد ہو رہا ہے, تو میں اس کے ڈاکٹر کے پاس لے کے ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے, ان کو صرف انگزائٹی ہے. یہ کراچی کی ایک عورت کی کہانی نہیں ہے, کراچی کی ہر عورت کی کہانی ہے. یہاں پہ یہ عزت, یہ مقام, یہ کراچی کے لوگ. اب میرے بلاک 5 ہمارے علاقے کے علاقہ ہے, یہ بلاک 5 13D کے علاقہ ہے, وہاں پہ ہر دوسرے دن وہاں پہ ڈکیتی پڑتی ہے لوگوں کے پاس, ہر تیسرے دن وہاں پہ عورت جو ہے نا وہ لوٹی جاتی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کے لیے, کوئی ان کی آواز بلند کرنے والا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں آپ FIR کو نہیں کٹواتے, وہ کہتے ہیں کتنی FIR کٹوائے ہم یہ عزت دیں گے لوگوں, کراچی کو وہ مقام دیں گے جس کا وہ حق ہے. کراچی پوری امت مسلمہ کی قیادت کرنے والا شہر ہے, اور انشاءاللہ اس نے قیادت کی بھی ہے. اور اس نے کراچی کا تو معاملہ یہ ہے کہ اس کے قاضی حسین احمد صاحب نے ایک دفعہ کراچی کے بارے میں کہا تھا کہ کراچی نے تو جس طریقے سے لوگوں کو محبت دی تھی تو لوگوں کو تو پورے ایشیا کے اوپر قبضہ کر لینا چاہیے تھا. اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے ساتھ دیا تھا. اسی طرح اسی محبت اور اسی بہترین لوگ انشاءاللہ زبردست لوگ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہیں. میں ایک دفعہ پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, میں تو کمپین چلائی ہے, آپ سے بیٹھا ہوں ابھی مغرب کے وقت میری کمپین, میرے سارے جو ہے نا جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں وہ کمپین چلا رہے ہیں اس وقت, اور سب لوگ جو ہے نا گھروں پہ آ کے ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں جیتنے کی. تو یہ وہ مقام ہے کہ جو ہم عزت کا مقام کراچی کو دیں گے انشاءاللہ. جب آپ عزت کا مقام ملے گا نا تو پھر یہ کے الیکٹرک ہو, یہ پانی کے مسئلے ہوں, یہ بجلی کے مسئلے ہوں, یہ سارے کے سارے مسئلے نا کسی کی ہمت نہیں ہوگی آگے نا کراچی والوں کے آگے کھڑے ہو کے ان کو ظلم کی جائے, بات بھی کر سکیں انشاءاللہ. ناظرین آپ یہ بات یاد رکھیے گا, یہ بندہ اپنے حلقے کا کیمپین نہیں چلا رہا ہے اور یہ میرے ساتھ بیٹھ کے یہاں پہ پروگرام کر رہا ہے, لیکن اس کے حلقے کے لوگ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ اس کی کیمپین بالکل خود چلا رہے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. صاحب حلقے کے لوگوں کے لیے کیا منشور ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں جی, حلقے کے لوگوں کے لیے منشور جو ہے نا, یہ تو آپ نے بڑی ویسی بات کی ہے. منشور یہ ہے کہ جس میں نے آپ سے کہا نا کہ جو ہمارے حلقے کے جو ہے نا اس کے اندر بڑی کمبینیشن ہے چیزوں کے ساتھ. ہم لوگوں کے ساتھ جو ہم نے پچھلے 5-10 سال کے اندر جو کراچی کے اندر اپنے علاقوں میں کام کیا ہے, اس کے اندر ہمارا پانی کا بھی مسئلے شدید ہیں, الیکٹرک کا مسئلے, امن و امان کا مسئلہ جو نا سب سے بڑا پرابلم ہے اس پورے علاقے کے اندر. یہاں پہ گلشن اقبال کا علاقہ ہو, بادر آباد کا علاقہ ہو, یہ جو علاقہ ہو, یہ ہمارے یہاں ایک پوری کچی آبادی, ایک ڈالمیا کی کچی آبادی موجود ہے. اسی طرح اب دیکھیں نا, اب میں ڈالمیا کا آپ کو ذکر کروں, وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہاں پہ حکومت میں رہنے والے لوگ جو سالوں کو اپنے آپ کو جو نا وہ ان کی پراپرٹی سمجھتے ہیں, لیکن ان لوگوں نے ہمیں ووٹ دی ہے. مجاہد کالونی کا میں نے حال دیکھا, وہاں ڈکیت گروہ تھے, جس طرح ڈیاری گینگ مارتا, اس طرح ڈائلی گینگ مارتا. دیکھیں اب اس میں کیا ہوا, وہ باہر سے کچھ لوگ قبضہ کر کے آئے, اور ان لوگوں کو جو ایسے لوگ آپ بتاؤں وہ اتنی زبردست لوگ ہیں, کبھی آئے ہم کو فٹ بال دکھاتے ہیں ہم بالکل کہ ڈالمیا کے اور لیاری کے جو ہمارے ڈالمیا کے لوگوں کے فٹ بال ٹورنامنٹ ہوتا ہے. میں نے دیکھی فٹ بال ان کی, میں حیران رہ گیا جو ان کی پروفیشنل. میں ٹینس کا پلیئر رہا ہوں, میری ورلڈ کے اندر 471 رینکنگ تھی ٹینس کے اندر, سینئر ٹینس کے اندر. میں نے پاکستان لیول پہ ٹینس کے لیے, میں ایم بی اسپورٹس مین. تو میں وہاں پہ گیا تو میں نے فٹ بال ان کی دیکھی, تو میں تو حیران رہ گیا کہ یار یہ نوجوان ہیں, یہ وہ زبردست لوگ ہیں جو اس وقت اس علاقے کے اندر موجود ہیں, ان کو پروپیگیٹ کیا کیا جاتا ہے. دوسرے وہاں پہ میں حیران رہ گیا اسی علاقے کے اندر, وہیں کے رہنے والے لوگوں نے جس طرح تعلیم کے لیے اپنے جو ہے سینٹرز وہاں پہ کھولے ہوئے ہیں, اسی علاقے کے اندر وہاں پہ لوگوں نے اپنی ایسوسیشنز بنائی ہوئی ہیں
کہ جو آپس میں لوگوں کو جو نا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور سارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو باہر سے نا لوگ کہتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں. یہ پیار اور محبت اور اپنا حق لینا جانتے ہیں یہ سارے لوگ. اسی طرح اگر دوسری طرف کچی آبادی میں ہمارے طرف ایک ضیاءاللہ کالونی, ایک مدینہ کالونی کی آبادی ہے, جو باقی آبادی ہیں, وہاں پہ لوگوں کے ساتھ جتنا ظلم ہوا ہے, ان کو شناختی کارڈ کے مسئلوں کے اوپر ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, وہاں پہ بجلی کے مسئلوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے, ان کے پانی کے مسئلوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے. یہ لوگ نکلے ہیں اور ہم نے سب مل کے جو ہے نا اپنے مسئلوں کو حل بھی کیا اور دکھایا ہے لوگوں کو کہ جب نکلتے ہیں تو مسئلے کس طرح حل ہوتے ہیں. یہ ہماری فلیٹس کی پٹیاں ہمارے پورے علاقے بلاک 1 2 گلشن اقبال کے اندر جو پورے فلیٹس کی آبادی ہیں, وہاں پہ جب آپ سوچیں ذرا کہ وہاں پہ امن و امان کے مسائل ہوں, وہاں پہ پانی کے مسئلے ہیں, اتنے بڑے بڑے فلیٹس ہیں, لوگ پریشانی کے عالم میں وہاں پہ رہتے ہیں, ان کی کوئی آواز نہیں بن سکا ہے. الحمدللہ یہ لوگ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اب حق کی آواز بن رہے ہیں اور حق کی بات کرنے والے لوگ ہیں, اور انشاءاللہ حق کا ساتھ دیں گے اور ہم حق کی بنیاد کے اوپر کراچی کو کراچی بنائیں گے انشاءاللہ. آپ نے اسپورٹس میں بھی اپنا جو ہے فل ٹیلنٹ دکھایا ہے, جس طرح آپ نے پبلک اسپیکنگ میں دکھایا, مختلف جگہوں پہ دکھایا. مجھے بتائیں اگر آپ کو وزیر کھیل بنا دیا ہے تو پہلا حکم کیا جاری کریں گے؟ چیف منسٹر بننے کا پروگرام ہے, آپ وزیر کھیل بنوا رہے ہیں, آپ تو یہ تو ایسا تو نہ کریں, آپ پہلا حکم کیا جاری کریں؟ یہ نہ کریں. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم چیف منسٹر بنیں گے سندھ کے, آپ ہمیں وزیر کھیل بنا رہے ہیں. لیکن جو ہے نا میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ دیکھیں جب حکمران جو ہے نا وہ ایسے لوگ آ جائیں نا کہ جو کہ لوگوں کے درمیان میں سے ہوں اور لوگوں کے ریچبل لوگ ہوں نا, تو پھر لوگوں کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ وہ خود بخود مسئلے حل ہونا چلیں. آپ نے اپنے دل کی خواہش کا اظہار کر دیا نا کہ آپ کو چیف منسٹر, میں آپ کو آج 1 گھنٹے کا چیف منسٹر بنا رہا ہوں کیونکہ آپ 1 مہینے کے ایم پی رہ چکے ہیں. آپ پہلا حکم کیا جاری؟ دیکھیں سب سے پہلا حکم تو میں نے یہ آپ کو بتایا کہ سب سے پہلی چیز جو یہاں پہ پورے سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر ہے وہ امن و امان کا قیام ہے. میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان اور کراچی کے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اتنی کیپیبل ہے کہ وہ ساری جابس کو کریٹ کر سکتی ہے, وہ پوری اکانومی کو ٹھیک کر سکتی ہے. صرف یہاں پہ انوائرمنٹ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ انوائرمنٹ ٹھیک ہو جائے, ان کو جو ہے نا وہ کام کرنے کے صحیح مواقع مل جائیں تو وہ سب کچھ خود کر لیں گے. اس وقت کراچی کے اندر جو میجر امپلائمنٹ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر پرووائڈ کرتا ہے. کراچی کے اندر یہ فیکٹریز ہیں, یہ میں ایسے انڈسٹری یونٹس کو جانتا ہوں جہاں پہ 40 اور 50 ہزار لوگ امپلائیڈ ہیں, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. وہ سارے کے سارے لوگ وہاں پہ جو ہے نا اس طرح امپلائیڈ ہیں جو کہ اتنی بھی تعداد میں وہ کراچی کے لوگوں کو امپلائمنٹ جو کہ دیتے ہیں. لیکن وہ صرف ایک چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہمیں امن و امان دے دو, ہمارے پاس جو ٹیکس کا سسٹم ہے اس کے اندر ہمیں خامخواہ ہمیں تنگ کرنا. میں ایک بزنس کرتا ہوں, میں نے سندھ سیلز SRB میں رجسٹر کیا, یہ ہر دوسرے دن کے بعد مجھے نوٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. میں نے خود رجسٹریشن کرائی, میں نے رجسٹریشن اس لیے کرائی کہ یار چلو کچھ جو نا ہمیں کچھ کام کریں گے روزانہ نوٹس. اور مزے کی بات یہ کہ میری ہر پیمنٹ کے اوپر ایٹ سورس ڈیڈکشن ہوتی ہے جو میرا کلائنٹ جو ہے نا وہ کر رہا ہوتا ہے, لیکن مجھے روزانہ نوٹس آ رہے ہیں. اب یہ تو مجھے میرے پاس وہ میرا لائر ہے, میں نے کہا میں اپنا کاروبار بند کر کے گھر چلا جاتا ہوں, تو میں اتنا مجھے نوٹس دے رہا ہوں, میں تو کوئی پیمنٹ ہی نہیں آتی اس پہ میری 800 ریڈکشن نہ ہو اور آپ میرے پیچھے پڑ گئے ہو. یہ جو نظام ہے نا یہ اگر آپ چینج کریں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ امپلائمنٹ کریٹ ہوتی ہے, اکانومک ایکٹیویٹی کریٹ ہوتی ہے, یہاں پہ ایک انوائرمنٹ ایسے کریٹ ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگ جو ہے نا کاروبار کرنے کو, یعنی کہ میں حیران ہوتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں انٹرنیشنل ایگزیبیشنز کے اندر گیا ہوں, میں فار ایسٹ کے اندر بھی گیا ہوں, میں نے مڈل ایسٹ کے اندر ایگزیبیشنز بھی کیا ہے. ہم ساری چیزوں کے باوجود ہونے کے باوجود ہم انٹرنیشنلی کمپیٹ کر رہے ہوتے. میرا اپنا ایک دوست ہے اور ان کی جو ہے نا ٹاور فیکٹری ہے ان کی, اور وہ ٹاور مینوفیکچر کرتے ہیں, ریمارکیبل ٹاورز. سارے مسائل ہونے کے باوجود بھی وہ شخص یورپ کے اندر, وہ شخص امریکہ کے اندر جا کے انٹرنیشنلی چائنا کی کمپنیز کے ساتھ یورپین کمپنیز کے کمپیٹ کرتے ہیں اور دے آر ڈوئنگ ونڈرفل اور سیل کر رہے ہیں چیزوں کو. یہ کیپیبلٹی پاکستان کے لوگوں کی, ہمیں صرف انوائرمنٹ دینا ہے, ان کو یہ احساس دینا ہے کہ وی آر ناٹ اگینسٹ دیم, وی آر ود دیم. اگر یہ مجھے مل جائے گا, وہ احساس مل جائے گا تو وہ تو سب کچھ خود کر سکتے ہو. تو یہ چیز ہمیں سندھ کے اندر کرنی ہے, یہ چیز ہمیں پاکستان کے اندر کرنی ہے. دیکھیں میرے ایک دوست ہیں, وہ جو ہے نا وہ پاور جنریشن کے, آلٹرنیٹیو پاور کے جو ہے نا وہ گرو ہیں, ہی از این ایکسپرٹ ان دیٹ. وہ اس میں سے کہتے ہیں ہم نے پوری کی پوری پاور پالیسی بنائی ہے پوری, کہ ہم پاکستان کو کس طرح کی پاور کے پرابلم سے سالو کر سکتے ہیں. وی ہیو اے کمپلیٹ پالیسی فار دیٹ. کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا
تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو پروفیشنلی بتائیں گے کہ پاکستان کے پاور کے پرابلم ہم کس طرح سالو کر سکتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس جو یوتھ جو ہماری ہے کہ اتنی بڑی چیز ہے کہ پاکستان از امنگ دوز کنٹریز جس میں یوتھ پاپولیشن از ایٹ دا ہائیسٹ نمبرز کے اوپر موجود ہے, ہائیسٹ نمبر امنگ دا بیسٹ نمبرز. تو اب اس کو پروڈکٹیو کس طرح بنے گی جب اس کو یہ احساس ہوگا کہ ہم اس کے ساتھ ہیں یا گورنمنٹ اس کے ساتھ, اس کے بیہائنڈ کہیں. میری جو بھتیجی ہے وہ میڈیکل کالج کے اندر پڑھتی ہے, وہ جاتی ہے, وہ بیچاری صبح جب جانا ہوتا ہے تو وہ پوائنٹ کے لیے کھڑی رہتی ہے ساری کی ساری, وہ اس کے پوائنٹ نکل جائے تو اس کے رکشوں کے اندر وہ سفر کرتی رہتی ہے. یہ بریلینٹ لوگ ہیں جن کو ہم سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہو رہے تھے. اس کو وہ بیچاری کہتی ہے کہ جی 400 بچے ہوتے ہیں کلاس کے اندر اور ایک ٹیچر کھڑا ہوتا ہے. میں نے کہا تم پڑھتی کس طرح ہو؟ کہتے ہیں وہ خود ہی پڑھتے ہیں جو کچھ بھی پڑھنا ہوتا ہے. دس کلچر ہیز ٹو بی چینج. میں ایگزامپلس دے رہا ہوں آپ کو, یہ وہ ایگزامپلس ہیں کہ جس بجائے اس کے کہ مجھے جو دکاندار جو 11 بجے تک 12 بجے دکانیں کھولتے ہیں ان کے کاروبار ہے, لیٹ them do the business. ہم ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ تم یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو وہ نہیں. give them the environment support. اب جب یہاں بیٹھے ہوئے نا یہاں اسی چل رہا ہے, آپ پہ لائٹ لگی ہوئی ہے, اس لیے لائٹ لگی ہے کہ آپ کا چہرہ اچھا نظر آئے, آپ اچھی بات کر سکیں. آپ چہرہ میرا ویسے بھی اچھا ہے. نہیں ماشاءاللہ یو اسمارٹ, ویری اسمارٹ. اب یہ جو چیز ہے نا یہ لائٹ دینا کام ہے آپ کی پروڈیوسرز کا. اگر پروڈیوسر یہ لائٹ نہیں دیں گے تو میں بھی خوبصورت نہ لگوں گا, آپ بھی خوبصورت نہیں لگیں گے. تو وی نیڈ ٹو چینج دس تھنگ. ہم یہ انوائرمنٹ جو ہے اس حکومت میں آ کے یہ ہم انوائرمنٹ میں دیں گے. اور یہ جو حکومت میں آنے کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ جو احساس انوائرمنٹ ہے نا لوگوں کا, وہ جب کریٹ ہو جاتا ہے تو لوگ پھر آپ کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں آپ کو نہیں کریں گے, میں کو ڈیفائن نہیں کر سکتا. جو صرف الیکشن کمپین میں لوگوں کی, میں نے تو ون لائنر آنسر مانگا تھا کہ سی ایم بننے کے بعد آپ کیا دیں گے. آپ پورا منشور کرا تھا 5 سال کی پلاننگ پوری. میں نے صرف پچھلے بات آپ کو یہ بتائی کہ جو کہ نا ہم وہ انوائرمنٹ کریٹ کریں گے کہ جس کے اندر ہماری اکانومی جو ہے نا وہ پراسپر کر سکے. یہ ون لائنر ہے. جب اکانومی ہماری پراسپر کرتی ہے تو اس کے نتیجے کے اندر پھر ساری چیزیں میں جابس بھی کریٹ ہوتی ہیں, اس کے اندر لوگوں کے اندر سینس آف انوالومنٹ آتا ہے. یعنی آپ مجھے بتایا نا, میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. جو پاور ہے یہ جو بھی فیول ہوتا ہے نا اس کی ایک پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے. اگر اس فیول کو گیس کو میں گاڑی میں ڈالوں گا تو اس کی ایک سرٹن پروڈکٹیوٹی ہے. اسی فیول سے اگر میں گیس سے پاور جنریشن کر رہا ہوں تو یہ پروڈکٹیوٹی 90-100% ہو جائے گی. گاڑی میں ڈالنے کے نتیجے میں اس کی پروڈکٹیوٹی 15 یا 20% رہ جاتی ہے. I have to take this, میں دماغ لگاؤں نا کہ میں اس کو فیول کو اس طرح پروڈکٹیو کر دوں کہ لوگوں کو ہر جگہ سستی چیزیں ملنا شروع ہو جائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ شارٹ کٹس کو ڈھونڈنے کے بجائے پوری اکانومی کو اور پورے پاکستان کے انوائرمنٹ کو تبدیل کیا جائے. دس از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو. اور آپ دیکھیے کہ حکومت میں آنے کے بعد جو کچھ ہم چیزیں کریں گے سندھ کے اندر, ہم پاکستان کے اندر جو کچھ چیزیں کریں گے, وی ول چینج پاکستان. جو چینج کے نعرے لگانے والے ہیں جو سارے وہی لوگ ہیں جو کہ پاکستان کو لوٹ کے لے گئے. میرا اگلا سوال یہی تھا آپ سے کہ تبدیلی یا اسلامی نظام. دیکھیں جی آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ تبدیل کر دیں گے. میری بات سنیں, میں آپ کو یہ بات بتاؤں, اسلام تو وہ سسٹم ہے کہ جو تبدیل نہیں کرتا, جو کہ ایک آلٹرنیٹو جو سسٹم ہے اس کے کمپلیٹ سلوشن آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. میں آپ کو مزیدار کہانی سناؤں, یہ بڑی لمبی انٹرویو ہو جائے گا آپ کا, میں تو جب بولنا شروع کروں گا میں آپ کو بڑی مزیدار چیز بتاتا ہوں. مجھے پتا آپ کے حلقے کی عوام کو آپ کا ویٹ نہیں کرنا ہے, وہ چلا رہے کمپیئر انشاءاللہ آپ کو دیکھیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں 2009 اور 10 کے اندر انٹرنیشنل ایک فائنینشیل کرائسس آیا تھا جس میں بڑے بڑے بینکس جو تھے نا وہ بینک کرپٹ ہو گئے اور برا حال ہو گیا. اس سچویشن میں اس کے بعد اس انوائرمنٹ میں جو اسلامک انسٹیٹیوشنز تھے نا جتنے, جن کو ہم اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں, وہ سروائیو کر گئے تھے سارے. حالانکہ اس کے بعد کچھ پرابلمز لوگوں کے ساتھ بھی آئے. تو اس وقت ایک یو ایس انڈر سیکرٹری تھا, میں نام اس کی بھول رہا ہوں, وہ سعودی عرب آیا تھا جسٹ ٹو اسٹڈی دا اسلامک سسٹم. حالانکہ جو ہمارا فائنینشیل سسٹم ہے, لوگوں کو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پورا اسلامک نہیں ہے, لیکن میں I support this system. Why? کہ they're trying to achieve something. یہ کہتے ہیں نا چیز چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک طرف جا رہے ہیں وہ لوگ. صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ان کی جو اسلامک اکانومی ہے وہ ایسٹ بیسڈ ہوتی ہے. اس بنیاد پہ ہونے کی وجہ سے وہ سروائیو کر گئی اور مین جو اتنے بڑے بڑے بینکس تھے نا وہ کلیپس کر گئے. یہ مارٹگیج کا جو سسٹم تھا اور سب پرائم مارٹگیج کا جو پورا معاملہ امریکہ میں شروع ہوا,
اور اس کی وجہ سے وہ ڈومینو افیکٹ آیا اور امریکہ سے ہوتے ہوتے پوری دنیا کے اندر وہ افیکٹ پھیل گیا. اس افیکٹ کے اوپر میری اس زمانے کے اندر بڑی ڈسکشنز ہوئیں اس کے اکانومسٹ کے ساتھ, ان کے ساتھ جو یو ایس کے اندر لوگ تھے یا یورپ کے اندر لوگ تھے جو کنونشنل اکانومی کو سپورٹ کرنے والے تھے, ان سے میری بہت ڈسکشنز ہوئی. تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں گروتھ چاہیے. میں نے کہا یار ایسی گروتھ جس کے نتیجے میں یہ کچھ ہونا ہو, ہمیں تو نہیں چاہیے بھائی گروتھ. یہ ہمیں تو سسٹینیبل گروتھ چاہیے جس کے اندر لوگوں کا, میں بزنس کرتا ہوں نا, اور میری ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کی بھی وہی ویلیو ہے جو کہ منی کی ویلیو, جو کیش کی ویلیو, دیٹ ہیز ٹو بی کمبائنڈ ٹوگیدر. لیکن وہ جو اکانومی ہے وہ اکانومی بیس کرتی ہے صرف ایک چیز کے اوپر, وہ کہتی ہے منی اور کیش از دا کنگ. وی ڈونٹ وانٹ دس. اس کی بڑی تفصیلات ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ وہ سسٹم ہے, یہ وہ اسلامک سسٹم ہے جو کہ ہر علاقے, ہر شعبے کے اندر gives a remarkable solution for us. اکانومی کے اندر, سوشل سیکٹر کے اندر, آپ جو ہے نا ہمارے خاندانی نظام کے اندر, ہماری سیاست کے اندر, it has a solution in everything. اور یہی وہ وجہ ہے. یعنی کہ میں آپ کو اگر مزیدار بات بتاؤں, جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب الیکٹ ہوئے تو ان کے ایک ٹیم میں ایک صاحب تھے, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا, اور ٹویٹ کر کے انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف, انہوں نے کہا یہ مسلمان عجیب لوگ ہیں, یہ ایک الگ سسٹم بنانا چاہتے ہیں جو کہ تمام چیزوں کو ٹیک اوور کر لے گا. جب میں وہ ٹویٹ پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ جس چیز کو ہمیں نہیں پتا یا ہمارے لوگ جس کو ریلائز نہیں کرتے, اس کو وہ لوگ ریلائز کرتے ہیں. تو ہمارے پاس وی ہیو اے ریمارکیبل سسٹم ود اس. یہ وہ سسٹم ہے کہ کوئی نیا سسٹم نہیں ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم کو امپلیمنٹ کیا تھا, اور اس سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کے نتیجے وہاں پہ سنا سے ہزار موت تک ایک عورت سونا چھالتی ہوئی گئی تھی, اور اس کو بھیڑے کے علاوہ کسی کا خوف نہیں تھا. یہ وہ سسٹم تھا کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے کے اندر ہر کوئی زکوٰۃ دینے والا بن گیا تھا, زکوٰۃ لینے والے ختم ہو گئے تھے. یہ وہ سسٹم ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ کسی بھوکے کو ہم اسلام کی دعوت کس طرح پہنچائیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس کو تم 2 روٹی کھلاؤ. اس سسٹم کو ہم لے کر آئے. ہم یہاں پہ ہاتھ نہیں کاٹیں گے لوگوں کے, ہم یہاں پہ قصاص کو نہیں امپلیمنٹ کریں گے جب تک کہ پورا امن و امان نہیں ہو جاتا, جب تک کہ یہاں پہ وہ سسٹم نہیں آ جاتا کہ کسی کو پیسہ کمانے کے لیے اور کھانا کھانے کے لیے اس کو, جب تک کہ وہ سسٹم نہیں آ جاتا کہ کھانا کھانے کے لیے اس کو پریشانی اس کی ختم نہیں ہو جاتی. لوگوں کے پاس سب کچھ موجود ہوگا, جب یہ آ جائے گا تو اس کے بعد وہ سسٹم آئے گا ہاتھ بھی کاٹنے کا اور باقی چیزوں کا. لیکن ہم اس سے پہلے چاہتے ہیں کہ غریب کو اس کا سہارا ملنا چاہیے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ میں پیٹ میں بھوکا ہوں, اور یہ اسلام کا سسٹم ہے, یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, یہ حضرت عمر فاروق کے نظام کی خلافت کے اندر یہ بھی انہوں نے کیا کہ جب بھوک اور قحط آیا تو اسلامی سزاؤں کو انہوں نے معطل کر دیا. بالکل یہی چیز ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ. ہم اس سسٹم کو لے کر آئیں گے, پاکستان کی ہم وہ چیز لے کر آئیں گے. اور میرے خیال سے پاکستان کے لوگ تو جتنا دین سے محبت کرتے ہیں اور اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان سیکولر لوگوں نے جتنے قوانین بنائے, جو کچھ کیا ہے, جو تباہ کیا ہے انہوں نے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے پی ٹی آئی صاحبان ہو, انہوں نے تو تباہ, سیکولر لوگ ہیں سارے نا پاکستان کو تباہ کر, 70 سال سے ہمارے سروں پہ حکومت کر رہے ہیں. اب نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ حکومت. اور اگلی حکومت جو ہے نا متحدہ مجلس عمل کی آ رہی ہے, ہم متحدہ مجلس عمل کی حکومت کے میں نے کچھ پلان آپ کے سامنے بیان کیا, تفصیلات نہیں دی. انشاءاللہ آپ کہیں گے تو ہم آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا. میں 5 سال کی پلاننگ تو پوری ہے. بس مجھے آخر میں یہ بتا دیجیے گا, آپ کے حلقے کے عوام کو ویسے کسی پیغام اور موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ ان کے درمیان موجود ہیں تو وہ سب سے بڑی موٹیویشن ہے. لیکن آخر میں, سب سے آخر میں پبلک کو کیا میسج دینا چاہیں گے, 1 لائنر میسج؟ دیکھیں جی, پبلک کو جو میسج یہ ہے کہ گیٹ ریڈی, تیار ہو جائیں پاکستان بننے کے لیے. ہم جو ہیں یہ سارے کے سارے پاکستان, ہم نے بڑی کہتے ہیں نا کہ پریشانیاں برداشت کی. گیٹ ریڈی 26 تاریخ کی سیلیبریشن کے لیے, 26 تاریخ کی بہترین فتح کے دن کے لیے جو ہے اس کی تیاری کریں. انشاءاللہ بیت المکرم کے سامنے نماز شکرانے پہ میں آپ کا انتظار کروں گا انشاءاللہ. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ جی. بہت جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے, منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے. اپنے میزبان کو ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا